ان پرنور لمحات کے اندر اللہ نے فضل کیا اور ہم سب یہاں اس کی یاد میں اس کے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ دوست کئی دنوں سے انتظامات میں مشغول تھے، قافلے ترتیب دینے والے اپنے اپنے علاقوں میں قافلوں کو مرتب کرنے میں مصروف تھے، اور پھر یہ منظر ہم دیکھنے کے قابل ہوئے کہ ہزاروں افراد پر مشتمل یہ ایک بڑا اور پروقار اجتماع جو دور تک سامعین کے دلوں کے جذبے ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے خوبصورت جذبات ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا باعث خیر و برکت فرمائے۔ میں اچھی طرح سفر کی مشکلات سے آگاہ ہوں، زندگی کا بڑا حصہ میں نے سفر میں گزارا ہے، تو جس ترتیب سے دوست اپنے اپنے گھروں سے چلتے ہیں اور جس طرح پھر یہاں پہنچتے ہیں اور پھر لوٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں، یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یقیناً یہ دین کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، یہ اس مرکز کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ ہم آپ لوگوں کی دور دراز سے بڑی تعداد میں جب تشریف آوری کو دیکھتے ہیں تو بار بار ہم اپنے دامن پر، اپنے معاملات پر غور کرتے ہیں، بار بار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم آپ کی بھرپور خدمت نہیں کر پاتے۔ آپ کے لیے وہ ساری آسانیاں جو ایک میزبان کو دینی چاہیے وہ ساری ہم فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ احباب اتنی محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ان کی راہوں میں پلکیں بھی بچھائی جائیں تو یہ کم ہے۔ بہرحال امید ہے کہ اگر کسی دوست کو یہاں آنے میں، بیٹھنے میں اور پہنچنے میں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی ہماری وجہ سے تو یقیناً وہ ہم سے درگزر کرے گا، اور جس طرح کی خدمت ہم پیش کر سکے وہ اسے قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوسری گزارش فی الفور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جب آپ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اتنی تکلیف دینے کا کیا مطلب، اور اتنی دور دراز سے احباب کو بلانے کا کیا مطلب۔ تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ مسلمان جب کسی جگہ مل کے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اسلام کی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب مسلمان اجتماعی طور پر، دیکھیے نا، مسجد سے زیادہ پاکیزہ جگہ نہیں ہے، لیکن فرمایا عید کھلے میدانوں میں پڑھو، عیدگاہ میں جاؤ، مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہو۔ جب دین کے نام پر مسلمان اس طرح مل جل کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کی یہ اجتماعات کفر پر کیا اثر ڈالتے، دوسروں کے دلوں میں اس کا کتنا رعب بیٹھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ میں چھوٹا آدمی ہوں تو میں نے کہہ دیا کہ جو بیرون ملک سے بھی پہنچ سکے آسانی سے، تو ڈھیر سارے لوگ باہر کے ممالک سے بھی آ گئے۔ ایک دوست آج صبح کی فلائٹ سے یورپ سے یہاں تشریف فرما ہوئے، 1-1.5 دن کے لیے وقت نکال کے وہ آئے، اور عرب امارات سے کتنے آئے اور دیگر جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے کتنے لوگ آئے، اس کا تو میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ بس اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی درویش سے اس کے شیخ نے کہا تھا کہ آج رات آ جانا، تو اس نے پوچھ لیا کہ کرنا کیا ہے۔ ہاں تو میں جاؤں گا تو مصروفیت کیا رہے گی؟ تو اس نے کہا مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ چلو یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے چل ایک دوجے نو ویکھاں گے، یہاں تک تو بات چل سکتی ہے نا، باقی لینا دینا بات کرنا یہ تو بعد کی بات ہے۔
لیکن اس حد تک تو ہو سکتا ہے نا، اور بٹھا کے محبوب کو اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں. تو یہ محبت کا زمزمہ ہے اور پیار کا یہ لہجہ ہے، اور آپ کا تشریف لانا اور یہاں بیٹھنا اور تھوڑا دین کے لیے تھکنا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو حرارت پیدا ہوگی وہ ایمان کو جلا بخشے گی، اور طبیعت کے اندر ایک تازگی. کئی سفر کرتا ہے نا انسان اور مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن یہ جو سفر ہوتے ہیں نا راہ محبت کے، یہ وہ سفر ہوتے ہیں کہ جو یادگار بھی بن جاتے ہیں اور یادگاریں بھی رہ جاتے ہیں، اور اس کے نفع بڑے عرصے کے بعد انسان کو محسوس ہوتے ہیں. تیسری بات، اس اجتماع میں آپ حضرات کو سال کے بعد جمع کرنے میں میری ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے. ڈھلتی رات کے پچھلے پہر میں اپنی چارپائی پہ لیٹا سوچ رہا تھا کہ سنگی دور دراز سے آتے ہیں، کوئی جگہ کہیں بڑی جگہ پہ میسر آ جائے تو میں اپنے سنگیوں کو سمیٹ کر وہاں بیٹھ جایا کروں گا. تو یہ ایک جگہ اس کوشش اور کاوش کے نتیجے میں ہمیں ملی، اور آپ حیران ہوں گے کہ 1 سال ہم نے اس کا آغاز کیا اور اگلے سال ہم اس میں نماز جمعہ پڑھنا ہم نے شروع کر دیا، اور ابھی لمبا عرصہ نہیں بیتا، وقت زیادہ نہیں گزرا. تو اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی بڑی بلڈنگ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے اتنی ہی بڑی اور شاید اس سے چند گز بڑی بلڈنگ اس کے ساتھ شروع ہو گئی. اور میں آپ تو میرے سارے اپنے ہیں، اہل محبت ہیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم ارادہ ہی کرتے ہیں، باقی اللہ اتنا کریم ہے کہ سارے اسباب عطا فرما دیتا ہے اور چیزیں بآسانی ہونے لگ جاتی ہیں. چوتھی بات، دنیا کے اندر نا کچھ لوگ اپنا ماہانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ سالانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ ششماہی اور سیماہی کے قائل ہوتے ہیں، لیکن اگر کم از کم سال کے بعد بھی کوئی اپنی آمدن اور خرچ کو نہ دیکھے تو پھر وہ سیانہ تاجر نہیں ہوتا. اس کو بہرحال سالانہ تو دیکھنا چاہیے نا، میرے پاس بچا کیا ہے اور میں نے خرچ کیا کیا ہے اور میری آمدن کیا ہے. تو سال کے بعد ہم بھی آپ کو جمع کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے اور پھر ہماری آمدن کیا ہے. اس سال کے بعد تھوڑا ارادہ بنتا ہے کہ ذرا مجھ سے ایک دوست مجھے جانتے نہیں تھے، کسی شہر میں موجود تھا تو مجھے کہنے لگے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو میں کسی ضلع کا تعارف کراتا تھا، لیکن اب جس ضلع میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی میرا ضلع ہے. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے. جہاں چلے جاتے ہیں وہ اپنا ہی ضلع محسوس ہوتا ہے، جاننے والوں کی بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے. تو سال کے بعد آپ کو جمع کرتے. کبھی لوگ چھوٹا مجمع بھی ہوتا تھا تو کہہ دیا کرتے تھے کہ میرا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. چلو میں سمندر تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ندی ضرور ہے پر ہے ساری خوشبو والی، ہے ساری پاکیزہ. اور میرے منصوبہ جات میں شامل ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بچوں کے کمرے مکمل ہو جائیں، میرے دوست جو قریب رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے اپنے سنگیوں کے لیے کمرے بنانے ہیں. میرا دل کرتا ہے پکا لکھا ہو ملتان والے آئیں تو یہاں رکے، فیصل آباد والے آئیں تو یہاں رکے. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں تیرے چھوٹے بچے باہر کڈے نے، ابھی سیانے تو پیچھے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو کرم کی بات ہے، آپ صرف فیصل آباد نہ دیکھیں، یہ بھی تو دیکھیں نا شہر حضرت محدث اعظم پاکستان کا. آپ لاہور نہ دیکھیں، یہ دیکھیں شہر داتا علی اجمیری کا ہے. تو نسبتوں کو بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا پنڈی سے نہیں چلے، حضرت پیر میر علی شاہ کی نگری سے چلے. تو میرے بھائیوں یہ رونقیں، یہ محبتیں، یہ پیار، بس وہ پھر بات وہی لاتا ہوں کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے. یہ ہمارا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال کے بعد اپنی کارکردگی کا جائزہ تو لیں، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ ہمارے پاس بچا کیا، ہمارے پاس نتیجہ کیا. پانچویں گزارش یہ ہوتی ہے کہ خاندان بندے کا جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے نا، ملاقاتیں کم ہوتی جاتی ہیں.
تو بڑے بوڑھے ہمارے کہا کرتے تھے کہ یار ان سارے اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے نے، ہن تے کسے خوشی غمی تے ہی ہے کٹھے ہوئی ہے. اب خاندان بڑا ہے، کوئی لاہور ہے تو کوئی پنڈی ہے تو کوئی کشمیر ہے تو کوئی سوات ہے تو کوئی کاغان میں ہے تو کوئی کہیں ہے. اب رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے تو اب خوشی غمی پہ ہی ہے. میری بھی رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے، ملک کے کونے کونے میں ہے، تعلق ذرا پھیل گیا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں چلو ہر روز نہیں مل سکتے، ایک روز تو ہو جب ملاقات ہو جائے سب سے اکٹھی. تو یہ ایک سب کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، تاکہ ایک دن تو ہو سارے سنگ اکٹھے ہو جائیں. بس ارے میں گسارو سویرے سویرے، خراب بات کے گرد پھیرے بپھیرے. اور کبھی کبھی چلو کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو یہ ساری غرض و غایت تھی آج کے اجتماع کی. اب میں چند گزارشات جو میں قرآن مجید کی سورہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ منزل نواز باتیں ہوں گی. میں سارا سال ہی تقریر کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں، لیکن جس بات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور لب لباب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس کو سورہ والتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز کلام قسموں سے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی. یہ کون سا ہے طور سینین؟ جہاں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے. اس طور سینین کی قسم ہو. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہو. کئی قسمیں اٹھا کے، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والا شہر جو مکہ ہے اس کی قسم. یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے پتہ کریم مالک کیا فرماتا ہے؟ رب کریم تو ویسے ہی کو بات ارشاد فرمائے تو کائنات میں سب سے سچی بات وہی ہے، لیکن قسمیں اٹھا اٹھا کے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے انجیر کی قسم ہو، مجھے زیتون کی قسم ہو، مجھے طور سینین کی قسم ہو، مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہو، بے شک میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سونی صورت دی ہے. میں نے قسم اٹھا اٹھا کے کہا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے. یہ بخاری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. بخاری کے لفظ ہے. اس نے اپنے حسن کے جلوے آدم کے بیٹے کی صورت میں رکھ دیے. اس نے اپنے حسن کے جلوے جناب آدم کی صورت میں رکھے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان تجھے میں نے سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا. آپ اندازہ کیجئے نا کتنا بڑا ہے ہاتھی اور کتنا لمبا چوڑا ہے اونٹ، اور کتنے خوفناک ہیں درندے، اور کتنے خوبصورت ہیں پہاڑ، کھیت، کھلیان. اللہ کی مخلوق میں شامل ہے جن، بڑے بڑے دیو، اور اس کی مخلوق میں شامل ہے فرشتے پاکیزہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تسبیح پڑھنے والے، تہلیل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، یہ سب اس کی مخلوق میں شامل ہے. فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور بڑی مخلوقات ہیں. لیکن وہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں نے جب زمین میں اپنا نائب بنایا ہے تو میں نے جناب آدم اور اس کی اولاد کو اپنا نائب بنایا ہے. اللہ نے اپنی خلافت حضرت انسان کو عطا فرمائی. کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا انسان کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا.
رب فرماتا ہے کائنات میں جو ہے سب تیرے لیے پیدا کیا. یہ چرند پرند زمین فضا ہوائیں مسخر ہے ہر چیز. کتنا بڑا ہاتھی ہے, لیکن ایک عام آدمی چھوٹا سا انسان 5 فٹ کا, اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور ہاتھی کو آگے لگایا ہوتا ہے. اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں, ایک بچہ چھوٹا سا اس نے سب سے اگلے والے اونٹ کی لگام تھامی ہوتی ہے اور پیچھے قطاروں کی قطاریں اونٹ چل رہے ہوتے ہیں. ساری کائنات کو اللہ کہتا ہے تیرے لیے مسخر کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تجھے بنایا جو بڑا سونا ہے, تجھے بڑا بہترین ساخت پر. عیسیٰ بن موسیٰ ایک دفعہ نا اپنی بیوی سے کہنے لگے, اس زمانے میں نا عجیب ماحول تھا, لوگ طلاق کی قسمیں اٹھا لیتے تھے, تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. بات پھیل گئی, نکل گئی, حالات بگڑ گئے. مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں تو گمان ہونے لگ گیا ہے, معاملہ بگڑ گیا ہے, تم تو ہاتھ دھو بیٹھو گے ازدواجی رشتے سے. تو چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں تک پہنچی. تو اسی جماعت میں سے ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے, کہنے لگے جا کے اس سے کہو کوئی طلاق نہیں ہوئی. کہا اس نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو 3 طلاقیں. تو کہا وہ چاند سے زیادہ ہی خوبصورت ہے. کہا تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر آپ نے کیسے کہہ دیا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا, اللہ کو قرآن کہہ رہا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, رب کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. تو جب سب سے سونا اس نے بنایا ہی انسان کو ہے تو پھر چاند سے بھی زیادہ ہی سونا بنایا ہے. لہذا یہاں حکم طلاق کا واقعہ نہیں ہوا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت دی ہے, عزت دی, اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے. انسان کو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا, لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین, اور پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا. یہ کیوں ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کیوں ہوا؟ اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا, لیکن پھر اس نے کام اس طرح کے کیے کہ اس کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی. اور قرآن نے کہا کچھ لوگ جانور ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی برے. وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے لاکھوں انسانوں کا حق مار جاتے, وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے, ملک کے غدار ہو جاتے, دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے, تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں, پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا, لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا, اپنے احترام کو. وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی, اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے, کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کی عزت کی جائے. وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے, وہ اپنے مقام کو سمجھے, اپنی خوبصورتی کو سمجھے. دیکھیے نا, عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو انہیں سلام کر, چونکہ وہ تو جاہل ہے. تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا, بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے. تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے, تجھے اپنی بات کو سمجھنا ہے. بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا, بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا. بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے. عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں, صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے. سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت لینا چاہتے. لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ, ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں, حضور کی سنت کا نور ہے, لیکن وہ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں.
وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے. اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے. لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے. یاد رکھیے گا اپنا وقار بنانا ہے انسان کو. مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا. ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا. ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے. انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے. اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے. اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی. یاد رکھنا درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے. بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہو. درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کمال دیکھ کر مجھے بڑی بات یاد ہے کبھی بھولتی نہیں. لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا, پیار سے بڑے جملے بولے, بزرگوں نے بڑی شفقت کری, سب اپنی جگہ یاد. لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی, مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا. میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا, ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھی تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی. تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں, تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنی جے. تو اماں کیا کہتی ہے, کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے. آپ کے اخلاق سے, رویوں سے, کردار سے لوگ سمجھ جاتے. تو آپ کو اور مجھے اپنے اس بھرم کو قائم رکھنا ہے, اپنے اس وقار کو قائم رکھنا, اسفل سافلین میں نہیں گرنا. آپ کا کردار و عمل, آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی. میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے, میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں, میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں, میرے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں. اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑیں گی. اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا. میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں. تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا, آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا, آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں. اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں, میں بوڑھا ہوں, میں والد ہوں, میں دادا ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں استاذ ہوں, میں کچھ بھی ہوں, تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے, اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں, ٹھٹا بھی کروں, مذاق بھی کروں اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں. آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا. آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں. آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا, کچھ انداز اور. میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جانب, اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے, تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے, اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے, چیزوں کو سمجھنا ہے, اسفل سافلین میں نہیں گرنا. اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہیں؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے, آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑیں گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے. دیکھیے ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارا. لیکن آپ کو پتہ ہے حضور کے سینے میں جو چیز سب سے زیادہ درد اور کرب بن کے سلگتی تھی وہ کیا؟ حضور جس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے,
اور حضور عکاظ کی منڈیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور میلوں میں نکل جایا کرتے تھے اور طائف کی طرف سرکار نے سفر کیا، اور درد تھا وہ نبی پاک کا، وہ تکلیف تھی حضور کی. وہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، یہ کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، بد اخلاقی چھوڑ دے، حرام چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، بدکاری چھوڑ دے. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ جد و جہد کرتے. لا اللہ کا باقی النفس کا، اللہ نے کہا محبوب کیا آپ جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اب تم مشقت کرنے لگے، دن رات نبی پاک نکلتے کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں. مجھے بتاؤ نا، آج ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی دین سے دور بندہ، کوئی شریعت سے دور بندہ، کوئی قرآن و سنت سے دور بندہ قرآن و سنت کے قریب ہو جائے، دین کے قریب ہو جائے. کوئی والدین سے، خاندان سے ٹوٹا ہوا جڑ جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے. اس کاز کے لیے ہم کو جد و جہد کرتے. ہم نے اپنی اس شان کو پہچانا ہے. وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے لے کے نکل جانا اور لوگوں تک پہنچانا. پتہ نہیں تھا تمام صحابہ کو کہ مدینہ شریف میں انتقال کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ تو نکل گئے، دور دراز مزارات بنے ان کے، انہوں نے تو دین پھیلایا. لیکن آج دین پھیلانے کا درد نہیں ہے سینوں میں. آج اگر کوئی سٹیج پر چڑھ کے